अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह अल्लाहुम्मा अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरे काफिरून। ठीक है, इससे पहले हम लोग कितनी सूरे पढ़ चुके हैं? सूरे नास, सूरे फलक, सूरे इखलास, सूरे लहब, सूरे नस्र। अब आज हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह 6 नंबर की सूरे काफिरून। बैकवर्ड चल रहे हैं हम लोग। तो सूरे काफिरून में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इंशाल्लाह हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको पहले तजवीद के रूल से एनालाइज कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसका वर्ड टू वर्ड इस्तिलाही तर्जुमा, इसकी तफसीर, अमल की बातें एंड क्वेश्चन आंसर जानेंगे हम। तो कुल काफ मुफख्खम लेटर से है, तो इसे पूरा माउथ भर के पढ़ेंगे, हैवी पढ़ेंगे कुल। और लाम शिब मुस्तालिया से है, जब ये हुरूफ मुस्तालिया के साथ आएगा तो ये भी हैवी ही पढ़ा जाएगा। कुल या अय्युहल, यहाँ मद्दे मुनफसिल आ रहा है तो 4 to 5 काउंट इलोंगेट करेंगे अय्युहल। और दो चश्मी हाँ है, हलकी से है, इसका मखरज हल। हा को लाम से मिलाएंगे, क्यों? क्योंकि काफ कमरी से है, इसीलिए इसका लाम पढ़ा जाएगा अय्युहल। काफिरून, काफ पे फतहा मुस्तकीमा है, मद्दे हुक्मी 2 काउंट पढ़ेंगे। फा को जल्दी पढ़ेंगे, रा को भी हैवी पढ़ेंगे क्योंकि रा पे जम्मा है। वाव मद्दा है, 2 काउंट पढ़ेंगे। और नून, इसको एक सुकून दे देंगे, वक्त बिल इसकान हो जाएगा। यहाँ पे मद्दे आरिज वाला कायदा होगा ना। तो इसको हम तूल, तवस्सुत, कसर तीनों तरीके से पढ़ सकते हैं। जब हुरूफ मद्दा के बाद जब हम एक टेम्परेरी सुकून लगाते हैं हुरूफ मद्दा या हुरूफ लीन के बाद, तो उसे हम तूल, तवस्सुत, कसर तीनों तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, पूरा अगर मिला के हम पढ़ेंगे, कुल या अय्युहल काफिरून। मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आयत देखिए, ला अबुदु, ला यहाँ फिर मद्दे मुनफसिल आ रहा है, 4 to 5 काउंट इलांगेट करेंगे क्योंकि हमजा दूसरे कलिमे में आ रहा है। आप लोगों को बताया गया है जब हमजा दूसरे कलिमे में होता है तो अलिफ की शक्ल में होता है। तो यहाँ पे भी देखिए, आपने पहले उसमें भी देखा तो हमजा अलिफ की शक्ल में था, और यहाँ भी आप देख रही हैं तो हमजा अलिफ की शक्ल में है। तो जब हमजा अलिफ की शक्ल में होता है तो वो मद्दे मुनफसिल होता है, जब हमजा अपनी असली शक्ल में होता है तो वो मुत्तसिल होता है। और सिंपल सा भी है, ला अलग कलिमा है, आबुदु अलग कलिमा है। यहाँ भी मद्दे मुनफसिल 4 to 5 काउंट इलांगेट करेंगे। उसके बाद मीम के बाद का अलिफ मद्दा है, पढ़ा जाएगा मआब तअबुदूना। ऐन हलकी से है, इसको अपने मखरज से पढ़ेंगे। वाव मद्दा है, 2 काउंट पढ़ेंगे। नून को एक सुकून दे देंगे, सुकून आरिज, तो वक्त बिल इसकान हो जाएगा। ला अअबुदु मा तअबुदून। और इसको तूल, तवस्सुत, कसर आपको पता ही है, तीनों तरीके से पढ़ सकते हैं। हुरूफ मद्दा के बाद जब आप सुकून आरिज लगाएंगे या हुरूफ लीन के बाद, तो इसको चाहे आप 2 काउंट पढ़िए, चाहे 4 काउंट पढ़िए, चाहे 6 to 7 काउंट पढ़िए, तीनों तरीके से आप वक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आयत चलिए, वला अंतुम, यहाँ पे फिर मद्दे मुनफसिल आ रहा है, हमजा दूसरे कलीमे में आ रहा है।
4 to 5 काउंट पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद ता आ रहा है तो यहाँ पे इख्फा होगा क्योंकि ता हुरूफ इख्फा से है। वला तुम, वला तुम। मीम साकिन के बाद आइन आ रहा है, इजहार शफवी होगा और आइन पे फतह मुस्तकीमा है, इसे भी 2 काउंट पढ़ेंगे, मद्दे हुक्मी है ये। बा को जल्दी से पढ़ेंगे, वाव मद्दा है, 2 काउंट पढ़ेंगे। माबुद, मद्दे मुनफसिल, इसे भी 4 to 5 काउंट पढ़ेंगे। दाल पे कलकला होगा क्योंकि जब वक्फ करेंगे तो सुकून देंगे, कलकला कुबरा होगा। वला तुम आबिदून मा अबुद। नेक्स्ट टाइप चलिए, वला अना, वला अना, यहाँ पे मद्दे मुनफसिल हो रहा है, 4 to 5 काउंट। और लफ्ज अना का कायदा भी आपको पढ़ाया गया था कि अना के बाद जो अलिफ लिखा जाता है, ये जो अलिफ है इसे नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ ये लिखने का रस्मुल खत है और पढ़ा नहीं जाता है इसे, तो इसको पढ़ेंगे नहीं हम। लिखा तो है बट पढ़ा नहीं जाएगा। हम लोग इसे क्या पढ़ देते हैं, अना पढ़ देते हैं, लेकिन अना नहीं पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेंगे, अना पढ़ेंगे। वला अना, ये लफ्ज अना के बाद का अलिफ नहीं पढ़ा जाता, कहीं नहीं पढ़ा जाएगा, आपको लिखा हुआ है। अब इसको आप ये मत समझ लीजिए ये अलिफ मद्दा है। कैसे पढ़ेंगे, वला अना, जल्दी से पढ़ेंगे। हमजा जबरा, नून जबर ना, अना अना ना। आबिदुम, तनवीन आइन के बाद का अलिफ मद्दा है, इसे 2 काउंट पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। तनवीन के बाद मीम आ रहा है, इदगाम माल गुन्ना होगा, आबिदुम मा अबदतुम। अब ये अबदतुम में आपको इदगाम के कायदे पढ़ाए गए थे, इदगाम मुतकारिबैन, मुतजानिसैन, मुतजालिसैन। तो ये करीबुल मखरज है, ता दाल ता का मखरज सेम है, तो ये दाल कहाँ चली जाएगी, हट जाएगी और डायरेक्ट बा को ता से मिलाएंगे, दाल को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो मा अबद तुम, मा अबद तुम, अबद तुम नहीं पढ़ेंगे, मा अबद तुम, मा अबद तुम, ये दाल नहीं पढ़ा जाएगा, इसको हटा देंगे, ये करीबुल मखरज है ना। वला तुम, मद्दे मुनफसिल 4 to 5 काउंट। नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा का ता आ रहा है तो यहाँ पे इख्फा होगा। मीम साकिन के बाद आइन आ रहा है, इजहार शफवी होगा। आइन पे फतहा मुस्तकीमा 2 काउंट, वाव मद्दा है। मा आबुद, मद्दे मुनफसिल 4 to 5 काउंट। यहाँ पे फिर कलकला होगा, सेम चीज है जैसे यहाँ गुजरा है। लकुम दीनुकुम, मीम साकिन के बाद दाल आ रहा है, इजहार शफी होगा। या मद्दा है, 2 काउंट पढ़ेंगे। यहाँ फिर मीम साकिन के बाद वाव आ रहा है, इजहार शफी होगा। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, या मद्दा है, 2 काउंट पढ़ेंगे। नून को एक सुकून दे देंगे, सुकून आरिस, वक्फिल इसकान हो जाएगा। तो ये आपके तजवीद के रूल से हो गए। अब इसमें हमें देखना क्या है कि हमें अना नहीं पढ़ देना है, यहाँ पे बहुत ही फोकस रखना है। और अबद तुम नहीं पढ़ना है, अबद तुम पढ़ना है। बाकी तो आप लोग माशाल्लाह तजवीद का कोर्स किए हुए हैं, सब जानते ही हैं। अब इसको देख लेते हैं हम वर्ड टू वर्ड। कुल का माना सबको पता है। कुल का माना क्या होता है, कहिए या कह दीजिए, बस कहिए। कुल का माना कह दीजिए। या अय्युहा, या मतलब ए, अल काफिरूना, इस्लाम का इनकार करने वाले, इस्लाम का को ना मानने वाले, जो ना माने वही काफिर होता है। ला आबुदु, नहीं मैं पूजता, नहीं मैं इबादत करता। मा तअबुदूना, जिनकी तुम इबादत करते हो या जिनको तुम पूजते हो।
ولا تم اور نہ تم عابدونا عبادت کرتے ہو ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا ولا انا اور نہ میں عابدن پوجتا ہوں یا عبادت کرتا ہوں ما عبدتم جن کو تم پوجتے ہو یا جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا تم اور نہ تم عابدون عبادت کرو گے ما عبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دھرم یا تمہارا دین ولی اور میرے لیے دینی میرا دین یا میرا مذہب تو سمجھ میں آیا قل کہیے یا کہہ دیجئے یا ایھا اے الکافرون اسلام کا انکار کرنے والو یا انکار کرنے والو لا عابدو نہیں میں عبادت کرتا نہیں میں پوچھتا ما تعبدون جس کو تم پوجتے ہو ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرتے ہو ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا اور نہ میں عابد عبادت کرتا ہوں یا پوجوں گا ما عبدتم جن کو تم پوجتے ہو ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرو گے ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دھرم یا دین ولیہ اور میرے لیے دینی میرا مذہب یا میرا دین تو یہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہو گیا اب اس کا اصطلاحی ترجمہ دیکھیے یہ زیادہ کلیئر ہے اس سے دیکھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون یعنی کہہ دو یا تم کہہ دو اے حق کے انکار کرنے والوں قل یا ایھا الکافرون یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ دو اے حق کے انکار کرنے والوں لا اعبد ما تعبدون میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو یا میں ان چیزوں کو نہیں پوجتا جن کو تم پوجتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں لا مانے نہیں انتم مینس تم تو اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو ولا تم عابدون ما عابد اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو پھر ایٹ دا اینڈ کیا آ رہا ہے لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین سیدھی سی بات ہو گئی یہاں پہ تو یہ آپ کا اصطلاحی ترجمہ ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیے لا عابدو مضارع نہ میں کرتا ہوں اور نہ ہی میں فیوچر میں کروں گا تو یعنی ہم ابھی بھی نہیں کرتے ہیں کسی کی عبادت اور فیوچر میں بھی کسی کی عبادت ہم نہیں کریں گے اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ دو معبود مت بناؤ تو ہمیں کسی کو نہیں بنانا نہ ہی اپنے نفس کو معبود بنانا ہے اس کی عبادت کرتے رہ جانا ہے نہ ہی لوگوں کی کرنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے لیے بھی ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے ایک وحدہ لا شریک کی اب اس سورے کے فضائل دیکھ لیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے دو سورتیں بہتر ہیں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص اور تفسیر ابن کثیر میں بھی صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور بعد مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ دو صورتیں
पढ़ते हुए सुना है। बाद सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हमें कोई दुआ बता दीजिए जो हम सोने से पहले पढ़ा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ने की तलकीन फरमाई और फरमाया कि ये शिर्क से बरात है। और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि क्या तुम ये चाहते हो कि जब सफर में जाओ वहां तुम अपने सब रफीक से, यानी जो तुम्हारे साथी हैं, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, सबसे ज्यादा खुशहाल और बामुराद होकर वापस आओ, यानी तुम्हारा जो सामान हो वो सबसे ज्यादा हो जाए, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैं ऐसा चाहता हूँ। तो आपने फरमाया आखिर कुरान की 5 सूरतें। वो 5 सूरतें कौन सी हैं? यही चारों कुल जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, और सूरह नस्र जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी है, सूरह काफिरून, सूरह नस्र, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ा करो। और ये कैसे? बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करना है और बिस्मिल्लाह पर खत्म करना है। तो हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस वक्त मेरा हाल ये था कि सफर में अपने दूसरे साथियों के बमुकाबिल कलील और खस्ता हाल होता था, यानी ये सबसे ज्यादा पुअर थे, इनको सबसे कम प्रॉफिट होता था। सब लोग बहुत अच्छा बिजनेस करके लौटते थे, इनके पास बहुत ही कम होता था। तो इस सूरे को पढ़ने की तलकीन दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो वो फरमाते हैं, जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम पर अमल किया, सबसे बेहतर हाल में रहने लगा। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू कोई कीड़ा होता होगा, इनसे बिच्छू ने काट लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक मंगवाया, और ये पानी काटने की जगह लगाते जाते और यही सूरह काफिरून और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते जाते। तो इन इस सूरे के इतने फजाइल हैं। सबसे पहले तो शिर्क से बरात है, शिर्क से छुटकारा मिल जाएगा। ये एकदम अलग करती है दीन, इस्लाम को और शिर्क को और कुफ्र को। अब इसका शान नुज़ूल देख लेते हैं कि ये किस पसे मंजर में नाजिल हुई, इसका शान नुज़ूल क्या है। तो इब्ने इसहाक की रवायत है कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला से ये है कि वलीद बिन मुगैरा, ये जो कुफ्फार मक्का थे, बड़े बड़े सरदारान थे, तो वो कौन थे? वलीद बिन मुगैरा और आस बिन वायल और असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और उमैया बिन खल्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, आओ हम आपस में इस पर सुलह करें कि 1 साल, अब यहाँ से गौर करिएगा क्योंकि इसी से सब आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो मैम ये उन्होंने नेम क्या एक बार कहा? और बताइए प्लीज। यस, इब्ने, ये देखिए हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वलीद बिन मुगैरा और आस आइन अलिफ सौद आस बिन वाइल और असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और उमैया बिन खल्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, आओ हम आपस में इस पर सुलह कर लें कि 1 साल आप हमारे बुतों की इबादत किया करो और 1 साल हम आपके बुतों की इबादत किया करेंगे। यानी 1 साल का ऑफर किया कि 1 साल आप और 1 साल मैं आपके बुतों की इबादत किया करें। और एक और रिवायत है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला से ये है कि कुफारे मक्का ने अव्वल तो बाहम मसालिहत के लिए, यानी सुलह के लिए, आपस में कंप्रोमाइज करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सूरह पेश की कि हम आपको इतना माल देते हैं कि आप सारे मक्का में सबसे ज्यादा मालदार हो जाएंगे। क्या कहा कुफार मक्का ने? इतना ज्यादा हम मनी दे देंगे कि आप सबसे ज्यादा मालदार हो जाएंगे, सबसे ज्यादा रिच हो जाएंगे, और जिस औरत से आप चाहें आपका निकाह करा दें। आप सिर्फ इतना करें कि हमारे माबूदों को बुरा ना करें।
मतलब जो बुरा ना कहा करें, कि उन्हें सिर्फ बुरा ना कहने पे क्या क्या चीजें थी कि इतना सारा पैसा दे देंगे कि आप सबसे ज्यादा मालदार हो जाएंगे और जिस औरत से चाहेंगे आपकी शादी हो जाएगी। और क्या नहीं करना है, सिर्फ उन्हें बुरा नहीं कहना है। और फिर उसके बाद कहा, और अगर आप ये भी नहीं मानते तो ऐसा करें कि 1 साल हम आपके माबूदों की इबादत किया करें और 1 साल आप हमारे माबूदों की। तो क्या था कि या तो बुरा ना कहें, या तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि 1 साल आप हमारे माबूदों की इबादत करें और 1 साल हम आपके माबूदों की इबादत करें। तो अबू साले की रिवायत है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला से ये है कि कुफार मक्का ने बाहम मसालिहत यानी आपस में जो कंप्रोमाइज था, आपस में जो सुलह के लिए ये सूरह पेश की थी कि आप हमारे बुतों में से बाज को सिर्फ हाथ लगा दे, यानी आखिरी ऑफर क्या आ रहा है कि सिर्फ हाथ लगा दे तो हम आपकी तस्दीक करने लगेंगे। यानी अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उनके बुतों को टच कर देंगे तो वो कहने लगे फिर हम आपकी तस्दीक करेंगे। इस पर जिब्रील अमीन सूरह काफिरून लेकर नाजिल हुए, जिसमें कुफार के अमाल से बरात और खालिस अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म है। यानी सिर्फ हमें टच भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है उनके बुतों को, कि इतना सा ऑफर था कि सिर्फ टच कर दें तो भी आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन वो चीज भी हमें नहीं करना है। तो ये सूरह हमें ये दर्स देती है कि हमें हर तरीके से किसी को इलाह नहीं बनाना है, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है, सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह ताला की हमें इबादत करना है। तो इस सूरह से हमें मिलने वाला ये दर्स था। अब इस सूरह से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर जानते हैं और अमल की बातें जानते हैं। तो देखिए, ये सूरह है सूरह काफिरून। ठीक, तो काफिर किसे कहते हैं? इनकार करने वाला, ना मानने वाला। और कफरा का मतलब छुपाना भी होता है, कफरा यकफुरू कुफरन। तो इसका माना होता है इनकार करना, ना मानना, छुपाना, नाशुक्री करना। ये सारे माने इसके कफरा के होते हैं। तो इस सूरे में अल्लाह ताला क्या बात बता रहे हैं? ये सूरह माउन के बाद उतरी और इसमें कितनी आयत हैं? 6 आयत हैं। एक रुकू है, 26 कलिमात हैं और 94 हुरूफ हैं। ये दो इखलास वाली सूरतों में से एक है। एक इखलास वाली सूरह हम लोगों ने कौन सी पढ़ी है? सूरह मुअव्विज़तैन पढ़ा है ना, सूरह फलक और सूरह नास एक साथ नाजिल हुई थी, वो सूरह मुअव्विज़तैन थी। इसी तरह अल काफिरून और वो जो सूरह इखलास हम लोगों ने पढ़ा है, कुल हुवल्लाहु, तो इनको क्या कहते हैं? इखलासैन कहा जाता है। और इस सूरह का अंदाज हमें ऐसा, जो हमने अभी इसकी फजीलत पढ़ी कि कितनी फजीलत है इसको पढ़ने की, तो इससे हमको इसकी कद्र व मंजिलत का अंदाजा हो गया कि ये कितनी अहम तरीन सूरह है। और ये कितने नंबर की सूरह है? आप में से कौन बताएगा? 109। 109। 109 नंबर की सूरह है। नुजूल के एतबार से कितने नंबर की है? देखिए, नुजूल के एतबार 109 नंबर, ये मुसहफ में इसका नंबर है। और इस नुजूल के एतबार, साइलेंट हो जाए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। और नुजूल के एतबार से ये 18 नंबर पे है। और इसमें एक रुकू है और 6 आयतें हैं। 18 और ठीक है, 80। हाँ 18 नंबर पे है ये। और मुसहफ में इसका, कुरान करीम में इसका नंबर, इसका ऑर्डर 109 नंबर पे है। और इसमें 18 नंबर पे है, 18 नंबर पे है। नोट कर लीजिए।
اب عمل کی باتیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد کوشچن آنسر دیکھتے ہیں. تو اس سورے سے عمل کے لیے ہم لوگوں نے کیا سیکھا؟ سورہ کافرون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ٹوک دعوت کا ذکر ہے، یعنی دعوت توحید اور اس پر استقامت. ہمیں ڈٹے بھی رہنا ہے کہ آج ہم نے ایک اللہ تعالی کی گواہی دی، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے پل پھر ہم دوسرا الہ بنا لیں، اپنے نفس کو الہ بنا لیں، اپنے ماں باپ کو بنا لیں، اپنے خاندان کو بنا لیں، بچوں کو بنا لیں، ان کی ہم بات ماننے لگ جائیں، ان کی پرستش کرنے لگ جائیں اللہ کو چھوڑ کے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں صرف اور صرف توحید پہ قائم رہنا ہے اور جمے بھی رہنا ہے. توحید اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اور شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، کسی کو معبود نہیں بنائے، کسی طریقے کا ہمیں شرک نہیں کرنا ہے. سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے اس سورے میں کفار کے دین، یعنی جو کافر تھے، کفار کے دین اور ان کے معبودوں سے بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ دین کفر اور دین اسلام ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، ان کا باہم مل جانا قطعاً ناممکن ہے، یعنی یہ امپاسبل ہے کہ دین اسلام اور دین کفر مل جائیں، مرج ہو جائیں، کہ تھوڑا سا انکار ہے اور تھوڑا سا اقرار ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا تو ہم مومن ہیں، میوٹ پلیز، میوٹ پلیز، یا تو ہم مومن ہیں یا تو ہم کافر ہیں. تو کیا بات بتائی گئی کہ ان دونوں کا باہم مل جانا یعنی مرج ہو جانا. تو تیسرا پھر جو کیا نکلے گا کہ دین اور کفر، اگر 2 چیز مل جائیں تو تیسرا پھر آؤٹ پٹ کیا نکلے گا؟ منافقت نکلے گی نا. تو یہ ایک دوسرے سے مل ہی نہیں سکتے باہم. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. یا تو ہم دین اسلام میں رہیں گے یا تو پھر ہم انکار ہے تو ہم کافر ہو گئے. اور اگر ہم دونوں مرج ہیں کہ تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر مذبذب ہیں، تو پھر تیسرا کیا، جو جس کا سب سے زیادہ ذکر ابھی ہم لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ پھر وہ منافقوں کا تذکرہ ہے. تو ہمیں ایک سائیڈ ہو جانا چاہیے. یہاں پہ بات بتائی گئی ہے کہ دونوں باہم مل ہی نہیں سکتے، یعنی دین اور کفر. تھرڈ پوائنٹ آتا ہے اس سورے سے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ تعلیم دے دی گئی ہے کہ دین کفر جہاں اور جس شکل میں بھی ہے اس سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، دین کفر یعنی ہمیں جہاں بھی جس شکل میں ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے اور ہمیں اس کا اظہار بھی کرنا ہے کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کہ ہمیں اس سے ملنا نہیں ہے، کہ جو بے دین ہے تو ہم بھی اسی کو فالو کر لیں. ہاں، اس کو، اس شخص کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کو تو دعوت دیتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے کہ شاید وہ ایمان لے آئے، شاید وہ ایمان لائے، اور آدھا ادھورا ایمان نہیں، پورا پورا ایمان. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے آدھے نہیں. یہ والی آیت پہ ایمان ہے، یہ والی پہ نہیں رکھیں گے، یہ میرے اس کو سوٹ نہیں کرتی تو اس پہ نہیں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے. تو تھرڈ پوائنٹ کیا نظر آیا کہ ہمیں اس سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے. کفر سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اور جہاں بھی جس شکل میں ہے تو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے. اس کے بعد فورتھ پوائنٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت خداؤں میں سے ایک قرار دینا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی بندگی کرنا سراسر کفر ہے، جیسے کہ بہت سے مسلمان کرتے ہیں اور مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ کوئی الگ سے نہیں تھے، ہم لوگوں کے جیسے ہی نیم ہوتے تھے. ابھی آپ نے نیم بھی دیکھا ہے، تو وہ بھی کیا کرتے تھے. اور ایسا بہت سے مسلمان بھی کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی بندگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بندے کی بندگی نہیں کرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنی نفس کی نہیں کرنا ہے. اس کو نہیں معبود بنانا ہے کہ وہ تو کچھ اچھا کرنے کو کہتا ہی نہیں ہے تو ہم اس کی ماننے لگ جائیں.
ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ہمیں ہمارا دل نہ چاہے پھر بھی ہمیں عمل کرنا ہے اور ہمیں کفر سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے. 5th پوائنٹ آتا ہے اس سورے میں آیتوں کو دہراتے ہوئے یہ بات صاف بتا دی گئی ہے کہ حال میں یا مستقبل میں یعنی پریزنٹ میں یا فیوچر میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو کوئی مومن شریک کرے تاکہ کفر ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے، اور کہ ان کے دین میں کسی طریقے کا سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے دین میں کسی طریقے کے سمجھوتے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی بات مانیں، کسی کی عبادت کریں. تو یہ اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکل ترین حالات آئے. بہت ہی ایسا نہیں ہے کہ کوئی حالات ہی پیش نہیں آئے، بہت. ابھی آپ نے سنا کہ کیسے ان پہ جادو کر دیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکل ترین حالات آئے لیکن آپ نے پریشان ہو کر کبھی کسی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکا اور نہ کبھی کسی سے مدد مانگی، بلکہ ہمیشہ ایک اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے اور اسی پر توکل کیا. تو ہمیں بھی کسی کے پاس نہیں جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہمیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے، انہی سے بتانا ہے اپنی پرابلم، کسی کے پاس نہیں جانا ہے. کیونکہ یہ سورہ ہمیں بتا رہی ہے اور اس سے پہلے ہم سورہ اخلاص پڑھ چکے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتے ہیں. اگر لوگ کفر سے، شرک سے باز نہیں آتے اور مسلسل حق کی دعوت دینے پر بھی بات نہیں سنتے اور منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو ان سے پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمیں یہی کہہ دینا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل. اگر وہ ہدایت چاہیں گے تو ضرور ملے گی، اور اگر نہیں تو وہ یوں ہی گمراہ ٹہلتے رہیں گے. کیونکہ ہدایت جو پانا چاہتا ہے وہی پاتا ہے. اب آپ نے سے بلایا تو سب کو جاتا ہے، جو آنا چاہتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ لاتے ہیں. جو اعراض کرے گا، منہ موڑے گا کہ ہمیں کرنے ہی نہیں، تو پھر تو وہ پھر گمراہ ہی رہے گا. اس کے بعد 7 پوائنٹ ہے دنیا سے کہ سبھی دین ایک نہیں ہو سکتے. اسلام دین حق ہے، وہ واحد دین، اسلام واحد دین ہے جس کی کتاب اور تاریخ محفوظ ترین ہے. یہ الہامی دین ہے جس میں کوئی شک نہیں، جو باقی دینوں پر غالب ہونے کے لیے ہے. اسی لیے کبھی بھی اس کی کوئی بات پر شک نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو یہ یقین دلائیں کہ ہمیشہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اس میں کوئی اف بٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں ہی کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ہمیں اسی پہ عمل، کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا، وہ ویسا کیسے ہو گیا. لاسٹ پوائنٹ ہے آپ نے شرک سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے جو اظہار برات کیا، لا تعلقی کا اعلان کیا، اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے فتح دی. اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہم پہ نافذ کیے ہیں اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور اس کی بیزاری کی بہترین مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، اور توحید یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دی،
تو جو ان کے مالک تھے امیہ بن خلف، ان کو بہت غصہ آیا تھا، تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے تاکہ آپ اسلام چھوڑ دیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید سے یعنی ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار نہیں کیا، وہ اس پہ توحید پہ ڈٹے رہے، اور ستم کی انتہا ظلم کی اتنی ہو گئی تھی کہ انہیں مکہ کی گرم ریت یعنی جو سینڈ ہوتا ہے اس پہ ننگے جسم لٹا دیا جاتا تھا، اور سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور کوڑوں سے مارا جاتا تھا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، وہ کیا تھا؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہ الفاظ مشرکوں کے لیے ناقابل برداشت تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور توحید پر یقین کی دلیل تھے کہ کس قدر کا ان کا ایمان مضبوط تھا۔ تو پھر ہوا کیا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے آپ کو خرید لیا، آپ کو خرید کے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوا، اور آپ کو اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز ملا، پہلی اذان انہوں نے ہی دی تھی۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے کتنی ہی بڑی آزمائش کیوں نہ آ جائے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ہمیں کبھی کفر کو نہیں اختیار کرنا ہے، کبھی ہمیں اپنے دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور آخرت میں تو بہت بڑا ریوارڈ ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے، اور وہ ایسا ریوارڈ ہے کہ دنیا کی تو کامیابی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، بٹ آخرت کا تو ہمیشہ کا ہے۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ گرم ریت پہ لٹا کے کس قدر کی اذیت دی گئی، اور اللہ کا شکر ہے آج ہمارے لیے کوئی اذیت نہیں ہے، اللہ کا دین سیکھنے میں، اس پہ عمل کرنے میں کوئی ہمیں گرم ریت پہ تڑپنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں سیکھتے ہیں، نہیں عمل کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے ہیں کہ موبائل آن کر کے سن لیں، کوئی پیسے نہیں لگنے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی نہیں، کیوں؟ ہمارا دل نہیں کرتا، ہم نے نفس کو الہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ سورہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، ایک اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، کہیں ہم نفس کو تو نہیں اپنا الہ بنا بیٹھے ہیں، اس کے غلام تو نہیں بن گئے ہیں، اس کے کہنے پہ تو نہیں چلتے، صرف اور صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی تعلیمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ذریعے ہم لوگوں تک بھیجا ہے، ہمیں اسی پہ عمل کرنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ کوشچن آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کا حکم کیوں دیا؟ تو قل کا حکم اس لیے دیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام واضح اور دو ٹوک انداز میں کافروں کو پہنچائیں۔ ٹھیک، ایسے خالی ہوتا تو قل اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کہہ دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام پہنچا دیا۔ سیکنڈ کوشچن ہے، یا ایھا الکافرون کا خطاب کس لہجے میں ہے؟ تو یہ خطاب عزت یا نرمی سے نہیں ہے بلکہ صاف اور دو ٹوک انداز میں ہے، انکار اور جدائی کا اعلان ہے، شرک سے بیزاری کہ اس سے ہمارا شرک اور کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک دم ہم اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کس موقع پر پڑھی تھی؟ تو آنسر ہے یہ
جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکانہ عبادت میں شرکت کی دعوت دی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ آیت نمبر 2 سے لا اعبدوا ما تعبدون، اس آیت میں توحید کا کون سا پہلو بیان ہوا ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شرک سے مکمل انکار کا اعلان کیا گیا ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے، کیا یہ آیت وقتی انکار یا ہمیشہ کے لیے؟ یعنی اس ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تھا تو یہ صرف اسی ٹائم کے لیے ہے یا ابھی بھی؟ تو یہ مستقل انکار ہے، کیونکہ توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ تو اگر ہم نے بنیاد اسٹرکچر کو ہی گرا دیا تو پھر تو ہمارا وجود ہی نہیں، پھر تو ہم مسلمان ہی نہیں۔ تو ہمیں توحید پہ اور کیسا ہمیں رہنا ہے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ کتنی بھی مشکل پڑ جائے لیکن ہمیں کسی کے سامنے نہیں گڑ گڑانا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیزیں ہمیں مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنانا ہے، اللہ تعالیٰ سے بولنا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آیا نمبر 2 سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے معبودوں کو کیوں رد کر دیا، یعنی کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ کیونکہ وہ باطل تھے، بے جان اور شرک پر مبنی تھے۔ اس آیت سے مسلمانوں کو کیا سبق ملتے ہیں؟ اپنے عقیدے پر ثابت قدمی اور مشرکانہ عقائد سے مکمل علیحدگی، یعنی ہمیں کسی طریقے سے اس میں مرج نہیں ہو جانا ہے، مل نہیں جانا ہے۔ آیا نمبر 3 وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کیا اس آیت کا مطلب ہے کہ کفار کبھی ایمان نہیں لائیں گے؟ تو یہاں مخصوص کفار کی حالت بیان کی گئی ہے جنہوں نے ضد اور انکار پر اصرار کیا تھا۔ ایک ہوتا ہے وقتی انکار، ایک ہوتا ہے اسی پہ اڑ جانا، یعنی کوئی بات تو کبھی میں نے کہہ دی ٹھیک ہے مجھے یہ نہیں کرنا، لیکن ہمیں سوچنا سمجھنا بھی ہے کہ اس پہ اڑ نہیں جانا ہے کہ انکار پہ انکار، نہیں مجھے نہیں کرنا، ٹھیک ہے آج میرا دل نہیں کر رہا ہے، آج کسی وجہ سے میرا من خراب ہے، لیکن ہمیں اسے سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا ہے، ضد اور ہٹ درمی نہیں کرنا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ کیا کسی بھی عبادت میں نیت اور اخلاص اہم ہے؟ تو بالکل، یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ صرف عمل نہیں بلکہ نیت اور ایمان بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر اگر ہماری نیت خالص نہیں ہے اور ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی عمل دنیا میں تو اس کا ریوارڈ ہے بٹ آخرت میں کوئی ریوارڈ نہیں۔ آج ہم نے ایک آیت ڈالی تھی اسی سے ریلیٹڈ، میں اس کا مطالعہ کر رہی تھی اسی لیے میں نے ڈالی، کیونکہ اگر ہمیں آخرت کی کامیابی چاہیے تو ہم جو نیک عمل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایمان ہونا بھی ضروری ہے اور پھر اس میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو۔ آیا نمبر 4 سے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مشرکانہ عبادت کی؟ تو نہیں، کبھی نہیں، ہمیشہ توحید پر قائم رہے، یہاں تک کہ بعثت سے قبل بھی شرک سے نفرت کرتے تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اس آیت سے دعوت دین کا کون سا اصول ملتا ہے؟ تو دین کی بنیادوں پر سمجھوتا نہیں کرنا ہے، چاہے مخالف کوئی بھی ہو، کہ ہمارے سامنے کوئی بہت بڑا آدمی آ جاتا ہے تو ہم کمپرومائز کر لیں تو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اور اس میں بار بار تکرار سے آیا ہے کہ ہم نہیں کرتے، تو کیا اس آیت میں تکرار مقصدی ہے؟ تو جی ہاں، تاکید، وضاحت اور دو ٹوک انکار کے لیے یہ بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، جس کی تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کروں گا، اور لاسٹ میں کیا کہہ دیا گیا ایٹ دا اینڈ کہ پھر جب وہ نہیں مانے تو تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا، تم اپنے مالک اور میں اپنا مالک۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، آیت نمبر 5، تو یہ آیت دوبارہ کیوں دہرائی گئی ہے؟ تکرار، یقین اور حق پر ہے کہ
بالکل نہ ایسا ہے اور نہ ایسا ہوگا، یعنی کوئی سمجھوتا ممکن ہی نہیں ہے۔ کفار کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں مانا گیا؟ یعنی کفار کا عبادت کرنا اللہ کے لیے کیوں نہیں مانا گیا؟ کیونکہ وہ شرک کرتے تھے اور خالص توحید کے بغیر عبادت مقبول نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے اور دوسرے خداؤں کو بھی مانتے تھے، تو اسی لیے وہ عبادت قبول نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی بھی مانیں گے اور تھوڑا سا دوسروں کی بھی مانیں گے۔ ہمیں صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ آیت نمبر 6 سے دیکھتے ہیں، کیا یہ آیت مذہبی آزادی کی دلیل ہے؟ تو جی ہاں، یہ آیت اسلام کے اس اصول کو بیان کرتی ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، کہ ہم زبردستی کسی کو پکڑ کے ہم ایمان میں نہیں انٹری کر سکتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین کیا ہے؟ یہ آیت اسلام کے اس اصول کو بیان کرتی ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کیا اس آیت کا مطلب ہے کہ سب دین برابر ہیں؟ تو نہیں، یہ صرف دنیاوی طور پر جدا راستوں کا اعلان ہے، حق صرف اسلام، یعنی دین حق کیا ہے؟ صرف اور صرف اسلام ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کے بارے میں صحابہ سے کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ شرک سے بری رہو گے اگر رات کو سوتے وقت اسے پڑھو گے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کیا معاہدہ کیا تھا؟ تو 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی پوجا کریں گے، عبادت کریں گے، اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی کریے۔ اور لاسٹ میں ایٹ دا اینڈ کرتے کرتے کیا آ گئے تھے کہ صرف آپ ہاتھ ہی لگا دیجئے۔ اور کفار کی تجوید کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا؟ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ توحید کے عقیدے سے گمراہ کرنا، کسی نہ کسی طریقے سے جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس سے بھٹکا دینا، کیونکہ جو وہ کرتے تھے وہی چاہتے تھے کہ وہی اور لوگ بھی کریں۔ تو جو ان کا اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کچھ نہ کچھ کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بھی وہ کر دیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کہ جو بھی احکام آتے تھے وہ کیسے لبیک کہہ دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہر موقع پہ ان کی مدد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توحید پہ قائم رکھنے والا بنائے، اور ہمارے کسی بھی عمل میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم ساری آیتوں پر ایمان لانے والے بن جائیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگ اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس میں کوئی کمی کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور اس کے بہترین حصے پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دیں اور ہماری اصلاح فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ اس دین کے راستے پہ ہمیں ثابت قدم رکھیں تاکہ ہم سب اللہ کا دین سیکھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔